سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع ہے دعا فائدہ ہی دیتی ہے، نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ کہیں ہدایت پائیں، راستہ پائیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ موضوع ہے دعا بارگاہ الہی میں۔ دین اسلام کی عبادات جو ہمیں پتہ ہیں، نمازیں، روزے، عمرے، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، انہی میں سے ایک افضل عبادت دعا ہے، صرف دعا۔ اور دعا کو بچہ بھی جانتا ہے، بڑا بھی جانتا ہے۔ یہ لفظ کسی کے لیے ناشنا نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں دعا کرنا، ہمارے لیے، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، حاضرانہ بھی دعا کرتے ہیں، غائبانہ بھی دعا کرتے ہیں، اکیلے میں بھی دعا کرتے ہیں، اجتماع میں بھی دعا کرتے ہیں۔ الغرض کہ دعا سے کوئی ناواقف نہیں ہے، صرف دعا کے اسرار، دعا کے راز، دعا کی گہرائیاں، دعا کے آداب، دعا کی شرائط اور دعا کی حقیقت، معرفت، اس سے ناواقفیت ہوتی ہے۔ ورنہ دعا کو لوگ جانتے ہیں کہ دعا ہے، اشارے سے بھی لوگ سمجھ لیں گے دعا کے لیے کہہ رہا ہے، ہاتھ اٹھاؤ، وہ کہے گا ہاں دعا۔ قرآن مجید میں یا اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں۔ چند صحابہ نے نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کیا، پوچھا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ نظر تو آتا نہیں، مجسم تو ہے نہیں کہ جسم کی طرح کسی کو نظر آ جائے، مادیت کی طرح کسی کو کوئی دکھائی دے دے، نہیں۔ اللہ تو اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنی قدرت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے، زمین و آسمان میں، اللہ کی قدرتوں سے بندہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، دکھائی تو نہیں دیتا۔ کسی کا شعر ہے وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان گئے اس کی تو پہچان یہی ہے۔ اللہ ہے، توحید اسی کا نام ہے، لیکن چونکہ دکھائی نہیں دیتا اور حکمت ہوتی ہے ہر بات میں، تو اللہ نے ان کے دلوں میں یہ سوال ڈالا۔ صحابہ کرام
رضی اللہ عنہ اجمعین کے دلوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، حبیب و محبوب، اے نبی، اے رسول، ان کے سوال کے جواب میں آپ ان کو یہ بتا دو کہ وہ قریب ہے تمہارے، بس اس پر یقین رکھو کہ دور نہیں ہے۔ نظر نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز دور بھی ہو۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، مگر ہمارے کاندھوں پر رات دن ہے، الٹے بائیں کاندھے پر بھی ہوتا ہے فرشتہ، دائیں کاندھے پر بھی فرشتہ ہوتا ہے، ہم جہاں اللہ کی یاد کرنے بیٹھے وہاں بھی فرشتے آتے ہیں، بزرگان دین کے مزارات پر بھی فرشتے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں تلاوت قرآن رات دن ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، تو ذکر الہی ہے، تو فرشتے آتے ہیں وہاں بھی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں رات دن فرشتے رہتے ہیں، صبح و شام صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں فرشتے، تو کیا کسی کو نظر آتے ہیں؟ نہیں۔ تو کوئی چیز نظر نہ آئے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کا وجود نہیں، وجود ہے۔ اللہ کی حکمت کے تحت ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو جب صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب کہاں ہے، تو اللہ نے آیت شریفہ یوں نازل فرمائی کہ ان کے لیے ایک ہی جواب ہے، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں تم سے نزدیک ہوں، بس یہ بتا دو۔ تو نزدیک کا ایک مطلب کیا ہوا کہ جب بندہ اللہ کو نزدیک سمجھے گا تو اللہ نزدیک ہے، جب بندہ اللہ کو قریب سمجھے تو اللہ قریب ہے، اور جب بندہ خود اللہ سے دور ہو جائے تو اللہ اس سے دور ہے۔ جو خود اللہ کے قریب نہیں تو اللہ اسے دور لگے گا، کیونکہ توجہ نہیں نا اس طرف، بندے کی توجہ جس طرف نہیں ہوتی وہ چیز اس سے دور لگتی ہے اس کو، اور جس طرف توجہ ہوتی ہے وہ نزدیک لگتی ہے۔ دیکھیں آپ کسی کو یاد کرو، بظاہر وہ آپ سے دور ہو، لیکن جب آپ اس کو سچے دل سے یاد کرو لگتا ہے میرے قریب ہے، خواب میں بھی آ جائے گا۔ کیوں؟ کہ آپ نے اس کو دل سے نزدیک سمجھا، خود کے قریب سمجھا، تو تمہیں ایسا لگا کہ وہ تمہارے بالکل قریب ہے، تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تم اس سے دور نہیں، وہ تم سے دور نہیں۔ یوں ہی بندے اور اللہ کا ایک تعلق ہے کہ بندہ جب تک اللہ کو اپنے قریب جانتا رہے، اکیلے میں بھی اور اجتماع میں بھی، اہم باتیں سمجھنے کے لیے کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ بندہ اکیلا بیٹھا ہو تو بھی قریب ہے، بندہ اجتماع میں ہو لاکھوں کے، ہزاروں کے، سینکڑوں کے، تو بھی قریب ہے، اور نہیں تو نہ اکیلے کے قریب ہے نہ اجتماع میں قریب ہے، کیونکہ وہ دل سے قریب ہو رہا ہے نا، اگر دل کے قریب نہیں ہے، بندہ خود ہی اللہ کو قریب نہیں جان رہا تو اللہ اس کو دور لگے گا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقاریر میں کسی کا شعر پڑھا کرتے تھے، دور کہوں تو دور ہے اور پاس کہوں تو پاس، یعنی یہ بندے پر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ بندے پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ دور سمجھتا ہے یا قریب سمجھتا ہے۔ دور کہوں تو دور ہے اور پاس کہوں تو پاس، میرا پیا مجھ میں بسے ہے جوں پھولن میں باس، میرا محبوب مجھ میں اس طرح بستا ہے جیسے پھولوں میں خوشبو۔
پھول سے کبھی خوشبو جدا ہوتی ہے؟ نہیں. پھول کو آپ یہاں رکھو، خوشبو یہاں ہوگی. پھول کو آپ اٹھا کے باہر رکھ دو، خوشبو باہر ہوگی. پھول کو آپ جہاں بھی رکھ دو، خوشبو بھی وہاں جائے گی. کیوں؟ کہ پھول اور خوشبو کا تعلق ایسا ہے کہ جدا نہیں ہو سکتا. تو بندے اور رب کا تعلق بھی اگر بندہ سمجھے تو ایسا ہی ہے کہ تعلق نہ ٹوٹ سکتا ہے نہ دور ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے کیا پڑھا کلام میں؟ ہر جگہ اور ہر کہیں ہے تو ہی تو. جس جگہ دیکھوں وہیں ہے تو ہی تو. کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی مکان نہیں کہ کسی ایک جگہ پر اس کو آپ قید کر دو کہ یہیں ہے بس. اور ہر جگہ اللہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے بھی اور کسی ایک جگہ میں نہیں بھی. کسی ایک جگہ کا مطلب ہے کہ کسی ایک جگہ میں خاص نہیں ہے کہ بس یہی ہے، نہیں. بندہ جہاں اللہ کو سمجھے موجود، وہ موجود ہے. حق موجود، حق پاک موجود. تو دیکھیے صحابہ کرام نے جو سوال کیا، یہ سوال کرنے سے ہی تو بعد میں آنے والوں کو بھی کچھ پتہ چلتا ہے نا. تو سوال کیا کیا تھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب کہاں ہے؟ ہم تو اللہ کو پکارتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ایک ہی اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا بھی ہے، مگر اللہ ہے کہاں؟ ہے کہاں؟ نظر نہیں آ رہا، نہ ادھر نظر آ رہا، نہ ادھر نظر آ رہا، نہ سامنے نہ آگے نہ پیچھے. کہاں ہے؟ تو یہ سوال ہے. سوال کرنے میں ممانعت نہیں ہوتی جب تک سوال نیک نیتی سے کیا جائے، ادب سے کیا جائے، اور خود معلوم کرنے کے لیے کیا جائے، اعتراض کے لیے نہیں. ایک ہوتا ہے بے ادبی کا سوال، جان بوجھ کر گستاخانہ سوال، اس کی پکڑ ہوتی ہے. ایک ہے معلومات کے لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو میں جانتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہو جائے. تو ایسا سوال صحابہ نے بہت سے کیے، رات دن حضور سے پوچھتے رہتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ سے پوچھتے تھے تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حضور بھی ان سے پوچھتے تھے تاکہ یہ جان پہچان کا معاملہ جو ہے دونوں طرف سے جاری رہے. اب صحابہ سے جب حضور پوچھتے تھے اے صحابہ جانتے ہو تم یہ کون سا دن ہے؟ جانتے ہو یہ کون سی رات ہے؟ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو ان کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. حدیثوں میں یہ الفاظ آپ کو بار بار ملے گا. یہ بھی عقیدہ ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یعنی اللہ بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے. اگر رسول بھی نہ جانے تو پھر کون جانے؟ ساری دنیا کو تو رسول سے پتہ چلا اللہ کا. اللہ نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو پیدا فرمایا تاکہ ان کے ذریعے میری پہچان ہو، میری معرفت ہو. تو اگر اللہ کے رسول نہ بتاتے کہ اللہ کون ہے، ہم کیا جانتے ہیں؟ تو صحابہ بھی سوال کرتے تھے اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے پوچھتے تھے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو سوال کرنا منع نہیں ہے. تو صحابہ نے سوال کیا ہمارا رب کہاں ہے؟ تو آیت شریفہ نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں، اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے بارے میں جب سوال کریں آپ سے، جیسا کہ ابھی سوال ہوا ہے کہ کہاں ہے ہمارا رب، تو فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں. یعنی آپ جواب دے دیں وہ قریب ہے تمہارے، گھبراؤ مت.
اللہ تمہارے قریب ہے. اور یہی میں کہتا ہوں کہ جب بندہ اللہ کو قریب سمجھے تو وہ قریب محسوس ہوتا ہے. اس کا تجربہ کر کے دیکھو, قریب سمجھو تو قریب محسوس ہوگا. ابھی جو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ کون ہے, تو یہ دیکھیں نا, اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی اپنے رسول پر نا کہ آپ بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں. امام اہل سنت کا ایک شعر ہے, اے رضا احمد پاک کا فیض ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. احمد پاک, اے رضا احمد پاک کا فیض ہے, ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. اے رضا, یہ احمد پاک کا تو فیض ہے کہ آج ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں, ہم جان رہے ہیں کہ اللہ ہے, ہم مان رہے ہیں کہ اللہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے, ورنہ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کون. بھئی دین اسلام سے پہلے یہی تو ساری حالت تھی نا, ایک سے زیادہ خداؤں کی, ایک سے زیادہ معبودوں کی, یہی تو تھا معاملہ. یہ تو حضور نے آ کر بتایا کہ نہیں اللہ ہے اور ایک ہی ہے. اے رضا احمد پاک کا فیض ہے, ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. تو خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا فإنی قریب. یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں, تو بس بتا دو میں قریب ہوں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے, آبادی میں رہے, جنگل میں رہے, پہاڑ پر رہے, گھر میں رہے, دکان پر رہے, دفتر میں رہے, مسجد میں رہے, مدرسہ میں رہے یا بازار میں رہے, جب بھی اللہ کو قریب سمجھے گا اللہ قریب ہے. اور جہاں دور سمجھا دور ہے. اب یہ دور ہونا کیا ہے, اللہ تو ہمیشہ قریب ہی ہوتا ہے, مگر جب بندہ دور سمجھتا ہے تو اس کو دور لگتا ہے, کیونکہ اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی. توجہ ہی تو چیز ہے ایک, جب توجہ کیا تو ایسا لگا کہ جیسے پاس ہے. ابھی میں نے کیا کہا کہ آپ کا کوئی محبوب, عزیز, دوست, رشتہ دار کوئی بھی ہو, وہ اگرچہ آپ سے دور ہو, جب آپ اس کو بہت یاد کرو تو آپ کو ایسا لگتا ہے میرے پاس ہے, اور جب کچھ دن ہو جائیں آپ بھول جاؤ تو بھول گئے, پھر آپ کو نہیں لگے گا وہ آپ کے پاس ہے, کیونکہ آپ نے اس کو یاد کرنا چھوڑ دیا. تو اللہ تو وہ ذات ہے کہ جب تک بندہ اس کو یاد رکھے وہ قریب ہے, جہاں غافل ہو گیا وہ دور ہو گیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو مکان سے پاک ہے, اسی لیے اس کو لامکاں کہا جاتا ہے, مگر ایک حدیث پاک ہے. حدیث پاک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نہ زمین میں ہوں نہ آسمان میں, نہ زمین میں ہوں نہ آسمان میں, میں بندہ مومن کے دل میں ہوں. یہ وہی بات ہو گئی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ دل بندے کا جہاں بندہ ہوگا وہیں ہوگا نا. کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ بندہ یہاں ہو دل کہیں اور ہو, یعنی جو دل ہے سینے کے اندر وہ تو بندے کے ساتھ ساتھ رہے گا نا, جہاں بندہ جائے گا وہیں دل بھی جائے گا اس کا. چنانچہ فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے میں تو نہ زمین میں ہوں نہ آسمان میں ہوں, میں بندہ مومن کے دل میں ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ تم دل سے مجھے پکارو نا, دل سے مجھے چاہو, دل سے مجھے قریب سمجھو. اب ایک اور آیت شریفہ ہے سورہ قاف قرآن مجید کی, اس کا ایک حصہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بڑی اہم آیت ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتا ہے ہم
اس کی، کس کی؟ بندے کی، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. شہرک، آپ شہرک سمجھتے ہو؟ گلے کے پاس ہوتی ہے، وہی تمام جسم کو خون سپلائی کرتی ہے، اور اگر اس کو کوئی کاٹ دے تو ڈیتھ ہو جائے. جانوروں کو شہرک سے کاٹا جاتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے بندہ یا کوئی بھی جاندار. شہرک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے انسان کے پورے جسم کے اندر. اتنا بڑا ڈیل ڈول والا بندہ بھی ہو نا، تو اس کی جان صرف ایک شہرک کے اندر ہے. اس کو ختم کر دو تو بندہ ختم ہو گیا، یعنی ڈھیر ہو جائے گا. تو اللہ نے جو مثال دی وہ کیسی مثال دی؟ شہرک بھی تو اللہ ہی نے پیدا کی ہے نا، اسی نے بنائی ہے نا. بندے نے خود بنایا ہے کیا شہرک؟ نہیں، اللہ نے بنایا. تو اللہ نے خود ہی فرما دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی، بندے کی، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اقربو یعنی شہرک جو قریب ہے نا، بہت قریب ہے. بندہ سمجھتا ہے بہت قریب ہے، اللہ فرما رہا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوں بندے کے. تو مطلب یہ ہوا کہ اب بندے اور اللہ میں دوری نہیں، جب تک بندہ اللہ کو قریب سمجھتا رہے اللہ قریب ہے، اور جہاں بندے نے اللہ کو دور سمجھا اللہ دور ہے. اب آپ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا بندہ صرف مسلمانوں کے قریب ہے؟ نہیں، اللہ کافروں کے بھی قریب ہے، جہاں تک قریب ہونے کا تعلق ہے. اس لیے کہ وہ ہر مسلم کے ظاہر اور باطن کی خبر رکھتا ہے، اور وہ ہر غیر مسلم اور کافر کے اندر اور باہر کا بھی حال جانتا ہے. تو وہ تو سب کے قریب ہے، اللہ خود سب کے قریب ہے. یہ جو بندے اور اللہ کی دوری کا معاملہ ہے، یہ صرف بندے کی وجہ سے. جب بندہ اللہ کو دور کر دے خود سے تو پھر دور ہو گیا، اور جب تک نزدیک سمجھتا رہے نزدیک. اسی لیے میرے خاندان کے صوفی بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام، ایک تو ہم نے پہلے پڑھا، ایک اور جگہ کلام میں آپ فرما رہے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میرے خاندان میں جتنے علماء گزرے ہیں، صوفیاء گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، مشائخ، ساری تعلیمات ان کے پاس موجود ہے، لینے والا ہو تو. اب دیکھیں میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا آیت شریفہ میں فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں. تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے خاندان کے بزرگ فرما رہے ہیں کہاں ڈھونڈتے ہو، کہاں ڈھونڈتے ہو، مکان چھوڑ کر لا مکان ڈھونڈتے ہو. تم مکان کو چھوڑ کر لا مکان میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو. مکان تو یہ ہے جہاں تم خود ہو، تمہارا دل. جب تم نے دل سے اللہ کو قریب سمجھا وہ تمہارے قریب ہے، اور جب تم نے اپنے دل سے اللہ کو دور کیا وہ تم سے دور ہو جائے گا. یہ تمہارا مسئلہ ہے، بندوں کا مسئلہ ہے. یہ بندے پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ بندہ اللہ کو کیسے قریب سمجھ رہا ہے. سوتے ہوئے قریب، جاگتے ہوئے قریب، کھاتے ہوئے قریب، پیتے ہوئے قریب، چلتے ہوئے قریب، پھرتے ہوئے قریب، اٹھتے ہوئے قریب، بیٹھتے ہوئے قریب، ہر وقت قریب سمجھے تو پھر قریب ہے. کہاں ڈھونڈتے ہو، کہاں ڈھونڈتے ہو، مکان چھوڑ کر لا مکان ڈھونڈتے ہو. نہیں اینٹ پتھر میں پوشیدہ ہے وہ. بھائی بزرگوں نے فرمایا کہ کعبے میں جا کر بھی کسی کو کبھی خدا نہیں مل سکتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے ارے ہاں بھائی ہاں، کیوں؟ کہ فرمایا کہ خدا تو دل سے ملے گا نا آپ کو. اگر تم رسمی طور پر کعبے میں جا رہے ہو، تمہارا دل وہاں موجود نہیں ہے، اور تمہارے دل سے اللہ قریب نہیں ہے، تو کعبے میں جا کے بھی تم محروم رہو گے. نہیں اینٹ پتھر میں
پوشیدہ ہے وہ جو دیر و حرم درمیان ڈھونڈتے ہو. دیر و حرم میں جو تم جا کے ڈھونڈ رہے ہو، کبھی کلیسا میں، گرجے میں، کبھی حرم میں، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اینٹ اور پتھر میں نہیں چھپا ہوا اللہ تعالیٰ، وہ تو تمہارے دل کے اندر ہے. تم اپنے دل سے اسے ڈھونڈو اور دل میں ڈھونڈو تو اللہ تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوگا. غنی سائیں ڈھونڈو اسے اپنے دل میں، رحمت اللہ علیہ فرما رہے اپنے دل میں ڈھونڈو. ہاں آ گئی نا بات. جو میں نے کہا کہ ہمارے خاندان کے مشائخ کے ہاں ساری تعلیم موجود ہے. غنی سائیں ڈھونڈو اسے اپنے دل میں، مکان تو یہی ہے کہاں ڈھونڈتے ہو. مکان تو یہی ہے، تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ جہاں ڈھونڈنا ہے وہاں نہیں ڈھونڈ رہے. آسان طریقہ ہے، آسان ذریعہ ہے کہ اپنے قلب میں اللہ کو تلاش کرو. اللہ نے کیوں فرمایا قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. تو اللہ کو پکارنا بھی جب اللہ کے لیے ہو اور صدق دل سے ہو، سچے دل سے ہو، تو پھر پکارنے میں مزہ بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا، اور پکارنے پر لگے گا کہ اللہ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت کے ذریعے ہم کو سمجھایا. اچھی لگی مجھے یہ بات ان کی تو ساری باتیں اچھی ہیں، بڑے عارف باللہ ہیں وہ، مولا روم. فرماتے ایک شخص لا الہ الا اللہ ورد کر رہا تھا، کرتا رہتا تھا. شیطان نے اس کے دل میں آ کے وسوسہ ڈالا، وسوسہ سے ڈالا کہ تم تو روز لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی رہتے ہو، کیا اللہ نے کبھی تم کو آواز دی کہ میں بھی تمہارے قریب ہوں؟ تم اللہ کو پکار رہے ہو، کبھی اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں تیرے قریب ہوں اے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں اے بندے؟ یا خالی یوں ہی تم بس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے جا رہے ہو؟ وسوسہ ڈالا. اب وسوسہ ڈالا تو سکتے میں آ گیا، چھوڑ دیا کہ آیا بات تو صحیح ہے، میں تو اتنے دن سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، ضربیں لگا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، چھوڑتا نہیں ضرب کو، لگا رہا ہوں ضربیں. مگر یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ کی بھی بارگاہ سے مجھ کو کوئی آواز نہیں آ رہی، نہ اللہ کے قبولیت کے مجھے کچھ پتہ چل رہا ہے، نہ اللہ مجھے یہ پکار رہا ہے کہ ہاں بندے میں تیری پکار سن رہا ہوں. تو چپ ہو گیا. تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ یہ بھولے بھالے شخص کو ذرا جا کر تعلیم دو. ہے تو بیچارہ اللہ والا ہی ہے جو مجھ کو پکار رہا تھا، مگر شیطان تو اللہ والوں کے پیچھے بھی لگا رہتا ہے نا. شیطان کا تو اپنا کام ہے، وہ کہاں چھوڑتا ہے کسی کو، نہ اللہ والے کو چھوڑتا نہ رسول والے کو چھوڑتا ہے، وہ تو سب کے پاس جائے گا، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے نا وہ. تو خضر علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ ذرا جا کر اس کو ایک راز کی بات سمجھاؤ، ایک پتے کی بات بتاؤ جا کر، تاکہ بیٹری اس کی چارج ہو جائے دوبارہ. یہ جو رک گئی ہے نا لا الہ الا اللہ کہتے کہتے، ذرا دوبارہ شروع ہو جائے. وہ گئے خضر علیہ السلام اس کے پاس. اے بندے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں. کہا کیا کرنے آئے ہو؟ بولا یہ بتانے آیا ہوں کہ تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا نا، کیا بات ہے چھوڑ دیا؟ کہاں چھوڑ دیا میں نے؟ میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا ہے کوئی نے. کہا اب اللہ نے تیرے لیے جواب بھیجا ہے. کیا جواب بھیجا ہے؟ جواب یہ بھیجا ہے اس خدا کے بندے کو جا کے بتاؤ کہ یہ تیرا لا الہ الا اللہ کہنا جو ہے نا، یہی میرا جواب ہے. اگر میں تیرے ساتھ نہ ہوتا، اگر میں تیرے قریب نہ ہوتا، اگر میں تجھے توفیق نہ دیتا تو یہ 50 بار لا الہ الا اللہ کیا تو ایک بار بھی نہ کہہ سکتا.
بھائی یہ جواب ہے میرا، جاؤ دوبارہ بیٹری چارج ہو گئی، ایسا ہی جواب آ گیا کہ بھئی یہ جو تم کو اللہ توفیق دے رہا ہے نا، ذکر کی، نفی اس بات کی، یہ اللہ ہی کی طرف سے تو ہو رہی ہے، اور کیا جواب نیچے آگے دے گا اللہ جواب تم کو؟ یہی تو جواب ہے، یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو یہ فرمایا، چنانچہ وقت محدود ہے، بات یہاں ختم کر رہا ہوں کہ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ تو میں نے کہا تھا کہ دعا، آج کا موضوع یہ کہ دعا فائدہ ہی دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے، مختصر بات بتاتا ہوں کہ یہ دعا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے کرو تو صدق دل سے کرو اور یقین کے ساتھ کرو، میں تمہاری دعا کو سن رہا ہوں۔ ہاں اتنا ہے کہ جب تمہاری دعا تمہارے حسب حال ہوتی ہے تو یا تو فوراً اس کو قبول کر کے اور نتیجہ تم پر ظاہر کر دیتا ہوں، اور یا کبھی تمہارے لیے اٹھا کے رکھ لیتا ہوں، نہیں تو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ لوں گا۔ لیکن یہ نہیں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعا پہنچ رہی ہے اللہ کے پاس، تو دعا کو ہلکا مت لو۔ بہت ساری حدیثیں ہیں دعا کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کر کے اپنے بندوں کو، اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ بھائی دعا کو ہلکا مت لینا۔ نبی بھی دعا کرتے رہے، ولی بھی دعا کرتے رہے، صحابی بھی دعا کرتے رہے، اہل بیت بھی دعا کرتے رہے، کسی نے بھی دعا کو ہلکا نہیں لیا۔ تم کیوں ہلکا لیتے ہو؟ تمہیں بتایا جاتا ہے بھائی یہ دعا کر رہے ہیں، تم کہتے ہو بس خالی دعا۔ ابے تو کیا خالی دعا کو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ خالی دعا نہیں تو کیا تمہارے کو چورن بنا کے دیں پڑیا میں؟ تبھی تم کو یقین آئے گا، یا جھوٹی باتیں تم کو بتائیں، گھن چکر بنائیں، تب تم کو یقین آئے گا۔ دعا پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھروسہ رکھو، پکارو اللہ کو، صدق دل سے دعا کرو۔ تو دعا دیکھیں نا، دوا تو نقصان بھی دے سکتی ہے۔ ہم دوا بھی تو کرتے ہیں نا بیماریوں میں، یا نہیں کرتے؟ سنت ہے دوا بھی کرنا، کرو، اچھی بات ہے، مگر دوا جو ہے وہ کبھی کبھی ری ایکشن کرتی ہے، دوا نقصان پہنچا دیتی ہے، انجیکشن بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اور دوا فری میں نہیں ملتی، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور دعا جو ہے وہ ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ جب مانگو، جب اللہ کی بارگاہ میں کر لو، جب چاہو جب کر لو دعا، اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نیک بات کی دعا کبھی نقصان نہیں دے سکتی، اور ناجائز کی تو دعا کرنا ہی منع ہے، ناجائز کی دعا بھی حرام ہے نا؟ ناجائز کی دعا نہ کرو نہ کرواؤ، یہ بھی یاد رکھو۔ ہمیشہ جب دعا کرو اور کرواؤ تو جائز کے لیے کرواؤ، ناجائز کے لیے نہیں۔ تو فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں، راستہ پائیں۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم۔